السلام علیکم ویورز، ثناء اللہ خان ہیں سوات سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ سروے تو کسی بھی چیز پہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی ایک سروے کے مطابق نئی حکومت کے قیام کے بعد پاکستانیوں کی سمید میں 10% اضافہ ہوا ہے، جس کے مطابق ان کے مالی حالات بہتر ہوں گے۔ اس مضحکہ خیز سروے پہ آپ کیا کہیں گے؟ ثناء اللہ خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے ہم وطنوں کو مایوس کروں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی مایوسی پھیلانا فلانا، میں کہتا ہوں جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے مایوسی پھیلاؤ، چونکہ جب تک آپ کو حقائق کا پتہ نہیں ہوگا آپ اس کو تبدیل کرنے کی جدوجہد نہیں کریں گے۔ یہ جو ہمارے ہم وطن ہیں 10% جن کا اضافہ ہوا ہے، اس امید کے حوالے سے کہ حالات بہتر ہوں گے، یہ غلط ہے۔ میرے منہ میں خاک، لیکن یہ ریالٹی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کوئی ایم اے اردو، ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے انگریزی نہیں ہوں۔ آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس۔ میں نے زندگی میں اکنامکس کو پریکٹس نہیں کیا، لیکن مجھے بنیادی فہم ہے۔ وہ ملک کبھی ٹریک پہ نہیں آ سکتا، اس نے ڈی ٹریک ہونا ہی ہونا تھا۔ آپ نے پڑھا ہے پاکستان کے پنجاب کی عام ترین صوبے، سارے صوبے عام ہیں، لیکن پنجاب کی چیف منسٹر کی گاڑی کی مینٹیننس کے لیے 3 کروڑ، پتہ نہیں 40 لاکھ 50 لاکھ، میں فگر بھول رہا ہوں، لیکن یہ کوئی 3.5 پونے 4 کروڑ کا فگر ہے۔ اگر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ لاگت آ رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں وہ گاڑی کتنے کی ہوگی؟ اور جب یہ عام دنوں میں سڑکوں پہ پھرتے ہیں، اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم کے پاس چیف منسٹر پنجاب بننے یا بنائے جانے کے بعد ایسے پہلے بلٹ پروف نہ ہو؟ یہ کون سی کتب ہے؟ لیکن نہیں، رویے ایسے وحشیانہ ہیں۔ اب وہ کاکڑ دیکھ لیں، میں دیکھیں بات سنیں، مجھے کوئی سیاست سے کوئی نفرت نہیں ہے، یہ تو سنت ہے ہمارے آقا کی، دنیا کے گریٹسٹ پولیٹیشین، لیکن وہ لوگوں کو، انسانوں کو بہتر کرنے کے لیے، امپروو کرنے کے لیے وہ تشریف لائے تھے۔ لیکن مجھے سیاستدانوں سے جو میں کہتا ہوں نفرت، وہ پاکستانی سیاستدان، باقیوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہندوستان کا بھی حال کو فرق نہیں ہے، لیکن میرا کنسرن ہے پاکستان۔ اب وہ جو کاکڑ 4 دن کا وزیر اعلیٰ، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، اس نے نکلتے کیا، اول تو اس نے لاکھوں روپیہ دینا تھا، پتہ نہیں کون سے لاجس کا، وہ اس نے دے دیا ہے، لیکن مینٹالٹی دیکھیں۔ تو تم سبزی کی دکان پہ جاؤ، تمہیں ادھار نہ دیکھو میتھی، کروڑوں روپیہ اس نے، وہ لاکھوں روپیہ، پتہ نہیں 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ۔ اب وہ مانگتا کیا ہے؟ مجھے سٹاف دو اور بلٹ پروف دو۔ بندہ پوچھے اگر تیرے پاس بلٹ پروف ہے پہلے سے تو تجھے ضرورت نہیں، اگر تو پہلے عام گاڑیوں میں دھکے کھاتا رہا ہے تو جا ادھر، لیکن نہیں، عوام کی بوٹیاں نوچنا، ان کا خون پینا، ان کو مستحق غریب رکھنا تاکہ کل تم ان میں آٹے کے کھلے بانٹ سکو۔ انہیں موت نہیں پڑتی جب یہ کہتے ہیں ہم مستحق لوگوں کے لیے، یہ مستحق تم نے بنائے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی ہے، خدا کا خوف کرو، لیکن نہیں۔ سو یہ جو 10% اضافہ ہوا ہے، جو پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتر نہیں ہوگا، ہمیشہ ایک جملہ میں مر بھی جاؤں تو یاد رکھیں آپ، پاکستان میں جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نظام میں نہیں آتی، یہ آدم خور نظام ہے۔ میری کتاب کا عنوان ہے آدم خور نظام کا نہا۔ یہ کوئی ڈیموکریسی شموکریسی نہیں ہے، سب ڈھونگ واردات،
میفیاز، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نیکسٹ چلتے ہیں جی. ارشد محمود ہیں جی وینس اٹلی سے. وہ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کت کاٹ اور مقبولیت میں ان دنوں عمران خان کا کوئی ثانی نہیں. کیا آپ بھی اس تجزیے سے مطلب یہ وہ تجزیہ نہیں ہے. میں نے میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن پہلے سما کے اپنے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں کہا ہے کہ عمران ویزیبل نہیں ہے، یعنی دکھائی نہیں دیتا، لیکن لوگوں کو، عوام کو اس کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا. یہ کون سی توپ چلائی ہے جس نے؟ یہ زبان زد عام ہے، بچہ بچہ جانتا ہے اس ملک کا. اس کے علاوہ نہ کسی کی شکل یاد ہے مکرو، نہ کسی کا نام یاد ہے. دیکھو نا، انہوں نے اشتہار چلائے تھے کہ انہوں نے پاکستان کو نواز دو. پاکستان نوازا نہیں گیا، شبادہ گیا. اب فرق ہے، آپ دیکھتے جاؤ بنتا کیا ہے. نوازا نہیں گیا، کروڑوں کی کیمپین، فرنٹ پیجز، اخبار بھی معاف کرنا بڑے بے غیرت ہوں گے جنہوں نے پورے کا پورا پیج دے دیا. کیا پاکستان کو نواز دو؟ عوام کا پیغام کیا تھا کہ نہیں، اور اگر یہ حلقے کھل گئے تو میرے محبوب قیامت ہوگی اور رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی. نیکسٹ ہیں جی صالحہ علی ہیں لاہور سے. وہ کہتی ہیں جی ایک خبر کے مطابق احتساب عدالت کے جج محمد بشیر ریٹائر ہو گئے ہیں، جنہوں نے 2 سال میں گزرا ان کو نااہلی کی سزا سنائی. میرا سوال ہے کہ محمد بشیر صاحب جیسے کردار تاریخ میں کن الفاظ میں یاد رکھے جائیں گے؟ صالحہ بیٹا ایک بنیادی بات ہے، اگر کسی چور کو چور کہا ان کو عزت سے یاد کیا جائے گا. اگر ڈنڈے کے زور پہ کسی کو چور کہا لوگ تھوکیں گے بھی نہیں. بہت بڑی بات کر رہا ہوں، تھوکیں گے بھی نہیں. جیسے ضیاء الحق کی، اللہ معاف کرے، قبر کے قریب سے گزرنا کوئی پسند نہیں کرتا. وہ کیا تھا؟ ایک شعر سنے میرا، لینا ایک نہ دینے دو. یہ تو ہمارا ایک محاورہ ٹائپ ہے. شعر میرا یہ ہے، لینا ایک نہ دینے دو، جب تک ہو تم تب تک ہو، اس کے بعد تم خارج زدہ کتے بھی نہیں ہو اگر تم نے انسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا. میں تاج محل گیا ہوں، میں نے تو کبھی کسی کو وہاں فاتحہ پڑھتے نہیں دیکھا. لوگ سائٹ سینگ کے لیے آتے ہیں، تاج محل دیکھنے آتے ہیں. ممتاز محل کی اور شاہ جہان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے نہیں. لاہور میں جا کے دیکھ لیں جہانگیر کا مقبرہ. تاج محل اگر آپ کو جانے کا اتفاق نہیں ہوتا، یہاں جا کے دیکھ لو، وہاں ڈیٹے مارتے ہیں، چرچی بیٹھے ہوتے ہیں، بھنگی بیٹھے ہوتے ہیں، نشئی بیٹھے ہوتے ہیں. جب تک ہو تم تب تک ہو. اور وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے کچھ کرتے ہیں. وہ پھر یہ کہتے ہیں بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. یہ کیا، یہ آپ لے کے آ گئے بیٹا جج محمد بشیر. کیا جج محمد بشیر؟ جج تو قیوم بھی تھا. یہ تو پتہ نہیں احتساب عدالت وہ کیا تھا. وہ قیوم جس کی خوش آمدانہ گفتگو نون لیگیوں کے ساتھ، پتہ نہیں شہباز کے ساتھ یا سیف الرحمان کے ساتھ زبان سے تھی عام. وہ کون تھا؟ بریف کیس لے کے کوئٹے گیا تھا، آج اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ادھر ادھر گھسایا ہوا. جسٹس منیر کون تھا؟ جسٹس بھگوان داس ہندو تھے، میں احترام سے ان کا نام لے رہا ہوں. جسٹس کارنیلیس، سبحان اللہ، ہی واز اے کرسچن، میں احترام سے نام لے رہا ہوں. جسٹس کیانی، ہمارے اپنے چند ججز ایسے ہیں جو قابل احترام ہیں، ان کا ذکر ہو تو بندے کی گردن جھک جاتی ہے احترام سے.
ایک ہندو ایک کرسچن، ان کا میں نے حوالہ دیے ہیں، اور لوگ ہیں کم، لیکن ایک جسٹس مدیر بھی ہے، کوما کسائی بھی ہے، حالانکہ وہ اس کا تعلق میری برادری ہے، وہ کیا ہیں یہ؟ تو جو بشیر صاحب نے کاشت کیا ہے وہی کاٹیں گے. جس کو اگر چور کو چور کہا ہے تو وہاں شاباش ملے گی، اگر کسی معصوم آدمی کو سزا سنائی ہے تو پھر یہ جانے اور اللہ جانے اس کی جہنم کا ٹیمپریچر بہت خوفناک. آگے چلتے ہیں. شفقت حسین ہیں جی، اور شفقت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے شہر کا نام وہ فیصل آباد نہیں رکھا، لکھا لائل پور. یہ میرا لائل پور ہے. اور بددیانت ہوتے ہیں، خائن ہوتی ہیں وہ قومیں، چھچورے ہوتے ہیں جو تاریخ کو ٹیمپر کرتے ہیں، مس کرتے ہیں. فیصل آباد کنگ فیصل سے اگر اتنی محبت عقیدت تھی، کوئی نیا شہر بنا ہوئے ہیں بغیر، تو یہ تو ایک کلیریکل سا ایک ہے کہ جی نام تبدیل کر دو ہو گیا. اگر اس کی واقعی عزت کرتے تھے یا کرتے ہو تو جاؤ مرو، کوئی نیا شہر بناؤ. سر جیمز رائل نے جیسے یہ شہر بنایا اس کی تاریخ پڑھو. یہ اب بہرحال یہ ایسے ہی ہوتا ہے. شفقت حسین کہتے ہیں لائل پور سے کہ شہباز شریف وزیر اعظم واقعی چلیں، آصف علی زرداری صدر پاکستان بن چکے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے سیاسی قد کاٹ اور سمجھ بوجھ کے ہوتے ہوئے زرداری صاحب ممنون حسین اور عارف الوی جیسے صدر بن کے رہیں گے، یا ایک بااختیار صدر مملکت بن کے اپنا دور گزاریں گے؟ شفقت صاحب ایک بات یاد رکھیں، ممنون حسین تو ویسے ہی دہی پلے بنا وہ میاں صاحب نے پسند آ گئے. میاں صاحب ہاں جی سمجھ گیا نا، میاں صاحب بھی ہے تازہ ہی بنے نے، کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی. تو ممنون حسین کے تو دہی بھلے ان کو پسند تھے، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اسی طرح کی پسند ناپسند تھے. اچھا عارف الوی بیچارہ ویسے ڈینٹسٹ ٹائپ ایک کیا ہومیوپیتھک سا آدمی ہے. ایک ایمی ہلکی پھلکی بات آپ شفقت صاحب سن لیں، جب پی ٹی آئی مارز وجود میں آئی تو میں ان کا میڈیا ایڈوائزر، سیکرٹری انفارمیشن، یہ سارا، تو ان کے ساتھ بھی وہ گپ شپ بہت پرانی بات ہے، ظاہر ہے جب شروع ہوئی. تو اس زمانے میں ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا، عمران کا وہ جیالہ تھا، اس کا نام تھا محمود آوان. اچھا ہماری اس سے گزرا بہتر الیک سلیک ہو گئی، چونکہ اس کے ساتھ ایک حوالہ میرا تھا یونیورسٹی کا، محمود آوان کا. وہ بڑا جیالہ، نیم پاگل سے نہیں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے میں بھی پرو پی ٹی آئی تھا، لیکن میں نے کبھی ہیرو ورشپ نہیں کی. یاد رکھیں میری زندگی میں میرے آقا کے علاوہ نہ میرا کوئی رول ماڈل ہے، نہ میرا کوئی ہیرو ہے، نہ میں کسی سے اس طرح عشق کرتا ہوں. ظاہر بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں پسند کرتا ہوں، وہ علیحدہ بات، بٹ میرا ہیرو، میرا رول ماڈل، میری انسپریشن وہ میرے حضور ہیں، آپ کے بھی ہیں، اس کے علاوہ نہیں. لیکن یہ بڑا ہی کوئی محمود آوان جیالہ تھا. تو میں اسے چھیڑا بھی کرتا تھا کہ نہیں 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 حسن صاحب آپ کو کیا پتا ہے عمران کیا بولا. اچھا مجھے چونکہ کرکٹ وغیرہ کی نہ کوئی عقل سمجھ تمیز، میں تو اپنا شر اور زر سے تنگ تھا. زر کا مطلب زرداری، شر کا مطلب ہے شریف. تو میں نے کہا میں تو ان کی اس میں ریئیکشن میں یا نفرت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے کیا پتا کرکٹر کیا ہوتا ہے، یا ایک اچھا کام ہے شوکت خان کو، اس طرح کی بات. اچھا ہم پنجابی آپس میں محمود کو سارے ہی کہتے تھے مودا 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 مودا. پھر بلاخر تنگ آ کے امریکہ واپس چلا گیا، ہی واز سیٹلڈ ان امریکہ. اب بھی وہیں ہے، اللہ اسے صحت زندگی دے. میرا کوئی رابطہ نہیں ہے کافی عرصے سے. تو
یہ اپنے عارف الوی صاحب پوچھا کرتے تھے یار محودے کا کیا حال ہے. یعنی ہم سے سن کے نا، ہم تو پنجاب میں محمود کو مودہ عام کہتے ہیں، تو یہ بھی اس کو نا پیار سے اس کا حال پوچھا کرتے تھے یار محودے کا. تو یہ سادہ سا، یہ کیا ہومیوپیتھک سا آدمی ہے بیچارہ، اس کا کیا لینا ہے. آخری سوال ہے جی مجاہد حسین ملتان سے. وہ کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں وفاق کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اگر تمام سیاسی جماعتیں اسی طرح مل بیٹھ کے ملک کا سوچیں تبھی ملک ترقی کر سکتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں جی، یہ زبان زد عام ہے مجاہد حسین صاحب. آپ بھی کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں مفاہمت، مصالحت، تو فلانا ٹمکانا. اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی زندگی بہرحال ڈائلاگ کا ہی نام ہے، لیکن چور اور سعد کا جوڑ کو بنتا ہے نہیں. اور ایک بات ہے ٹیکنیکل، میں اس کے پلس مائنس کی طرف نہیں جا رہا، اور وہ کیا ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی یہ اگر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کے ہونے کا جواز کوئی ون اینڈ دا سیم تھنگ دین. اور دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا. زندگی میں بہت سارے ہیرو ہیں، سب سے بڑے تو ہمارے اپنے دین میں امام علی مقام کیا ہوا، لیکن آج سبحان اللہ. اچھا، ان کی جیسی مثال ہی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد وہ جو اسپارٹیکس سے لے کے وہ کیا تھا کیوبا کے، اس کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ لڑتے لڑتے وہ بے شمار لوگ، سلطان ٹیپو. ہار جیت کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، میں نہیں جانتا کیا ہے. خرزم شاہ ہے، اش کر اٹھا. چنگیز بھی کہ سبحان اللہ، ماں نے کیا بیٹا پیدا کیا. تو باقی دیکھتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، یہ ان کے فیصلے ہیں، میں نے تھوڑی کرنے. تھینک یو ویری مچ.